اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. اللہ عز و جل نے اب یہاں سے بھی، جیسا کہ اس سے پہلے والے درس میں یہ بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا یہود کے اوپر بندر اور خنزیر بنانے کی شکل میں، اور بھی انہوں نے نافرمانی کی تھی جس سے اللہ کا غضبناک ان کے اوپر نازل ہوا تھا. اب یہاں پر یہود کے متعلق ہی ذکر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں بخوبی یہ بات ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دیے تھے. مثلا ہواؤں کا ان کے حکم سے چلنا، چرند اور پرند کی بولیوں کا جاننا، اور اسی طرح سے دیگر مخلوقات کا اس کے تسلط کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا. جیسا کہ سورہ نمل کے اندر مفصل ان کا واقعہ ہے پورا کہ چیونٹی کس طرح سے، اور حدود کا واقعہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بولی سکھائی تھی، اور ان کی جو سلطنت جب لگتی تھی اور جب ان کی میٹنگ ہوتی تھی اور ان کے دربار کے اندر ہر قسم کے جاندار ہوتے تھے، اور اس طرح جنات بھی ہوا کرتے تھے، اور حیوانات میں بھی بہت سارے قسم میں جانور تھے. اب یہاں سے بات آ رہی ہے اصل میں جادو کے بارے میں، جادو کے متعلق، کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی طرف سے پڑھے جانے والے کلمات جو جادو کے ہوتے ہیں اس کی پیروی کر لی تھی سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں، ان کی مملکت میں. تو یہاں پر تو سب سے پہلے تو جادو کی حقیقت کو بتلایا جا رہا ہے، اور جادوگروں سے باز رہنے اور ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس معنی کر کے کیونکہ بعض لوگ کچھ ایسے تھے جو انبیاء ورثے جادوگر قائم کر دیا تھا انہوں نے. ایک طرف تو انبیاء کرام علیہ السلام اور ایک طرف کون ہے جادوگر، جو کہ کیا ہے باطل ہیں. تو بعض لوگ ایسے تھے جو جادوگروں کا اکرام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جادوگروں کا اکرام اور ان کی تعظیم کرتے تھے، اور انہیں مقدس سمجھنے لگے تھے، اور جادو کا اثر ان کے اوپر چھا رہا تھا ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. مطلب جادو کو کچھ سمجھنے لگے تھے، جس کا مفصل اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ٹوک انداز میں ذکر کیا ہے، اور جادو کی حقیقت کو بتلایا ہے، اور ایک معجزہ اور اس کی حقیقت کو بتلایا ہے جو کہ خاص ہے. معجزہ کس کے ساتھ؟ اس سے پہلے بتایا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ معجزہ کیا ہے؟ خاص ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ لاٹھی، قال ہی عصائے، کہ لاٹھی تھی، لاٹھی سمندر میں ماری تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ سمندر میں راستے بنا دیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی تھی، لاٹھی ماری پتھر پر تو کتنے چشمے پھوٹے تھے پتھر سے؟ 12 چشمے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا تھا معجزہ؟ خاص تھا معجزہ صرف اور صرف کس کے ساتھ میں؟ انبیاء کرام علیہ السلام. معجزہ صرف اور صرف نبیوں کے ساتھ میں خاص ہے. اگر ہے کوئی چیز تو پھر کرامت ہے، اور وہ کس کے ہے؟ ہم اولیاء کرام اللہ والے جو بزرگان ہیں ان کی کرامتیں، اور کرامتیں بھی حق ہیں. ہم بھی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جو کرامتوں کا انکار کرتا ہے کہ کرامت کچھ نہیں ہوتی، لیکن کرامت الاولیاء حقاً بڑی کتاب ہے جو عالمیت کے درس میں کلاسز میں یہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے شرح عقائد، اس کے الفاظ ہیں
کرامت الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت کیا ہے؟ حق ہے۔ تو معجزہ ہے، کرامت ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر ایک جادو ہے کہ جادو کے اندر ہو کیا رہا تھا کہ انسان پیروی کر رہا تھا شیطان کی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ پر اثر ڈال رہا تھا کہ دیکھیے جس طرح سے رحمانی طاقتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو اختیار دے رکھا ہے اور انبیاء کرام کو دے رکھا ہے، اپنے نیک بندوں کو دے رکھا ہے، اسی طرح سے اسی کے مد مقابل میں کیا ہے؟ شیطانی طاقت۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ دنیا میں بھیج دیا تھا کہ جا دیکھو اس بات کی کیا چھوٹ ہے، اگر جو میرے رحمان کے بندے ہوں گے تو میری بات کو مانیں گے، اور یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور دین اسلام سے اور احکام قرآن سے اور احادیث طیبہ سے دور ہوں گے، وہ تیری بات کو مانیں گے۔ تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے کہ بندے کے پاس میں آئے اور کس طرح سے ان کو للچائے، اور اس طرح کی چیزیں اختیار دے رکھی۔ تو یہ جو کلمات تھے جن کی لوگ اتباع کر رہے تھے وہ شیطانی کلمات تھے جو جادو کی شکل میں تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بتلانا تھی کہ جو سلیمان علیہ السلام ہیں ان کے پاس جو معجزہ ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے۔ کیونکہ جادو کیا ہے؟ پہلے تو لغت سے سمجھیے اور قرآن و حدیث سے سمجھیے کہ وہ ایک تو جادو امر عجیب، ایک ایسی چیز جیسا کہ معجزات اور کرامت میں ہوتا ہے کہ خارق عادت چیز کا پیش آ جانا، کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے عقل سے بہراور ہے، انسان اس کو دیکھے تو اچنبے میں پڑ جائے، تو ایسی چیز کا ہو جانا کیا ہو جاتا ہے؟ معجزات میں آتا ہے، کرامت۔ تو اسی سے ملتی جلتی تو نہیں کہوں گا، لیکن قریب قریب جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جادو۔ کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے بظاہر کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان کیا رہتا ہے اور کیا کیا کچھ سمجھتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سارے ایسے مسمرزم جس کو کہا ہے، اور ایسے میجک شو ہوتے ہیں اور ایسے میلے ٹھیلوں میں کام ہوتے ہیں کہ انسان اس میں بہت دلچسپی لیتا ہے اور اس کے اوپر اعتقاد کر لیتا ہے، کیونکہ دیکھیے جادو کا جو عمل ہے یہ عملی بھی، اس کا اعتقاد بھی کفر ہے اور اس کا عمل بھی کفر ہے۔ جادو کا کرنا اور کروانا اور جادو کا علم سیکھنا یہ سب ہی قائم آتا ہے کفر میں شامل ہے، کیونکہ کیا فرمایا نبی کہ جادوگروں کا انجام جو ہے بہت خطرناک ہے، کیونکہ شرک کا گیا ہے، شرک کے اندر ملوث ہو جانا اور جہنم کا ہے ان کے سامنے وعید، اور جادوگروں کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اور جادو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق اور سچ بھی ہے۔ العین حق، حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے، اور کسی کا کچھ کرا دینا یہ حق ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر بھی ہوا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا گیا ہے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جیسا کہ واقعہ گزرے گا اور آگے آئے گا تفسیر سے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُم، اور اسی طرح کے کچھ الفاظ قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون تھا؟ فرعون، اور فرعون نے بہت سارے جادوگروں کو کیا کر لیا تھا؟ جمع کرا تھا، بہت سارے پوری دنیا سے جادوگروں کو بلوایا تھا، اور بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اجین سے بھی جادوگروں کو بلوایا تھا، کس نے؟ فرعون نے۔ تو پوری دنیا سے جادوگروں کو جمع کیا تھا اور اکٹھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور وہاں پر کیا کیا تھا اس نے بھی؟ ایک نظروں کا تخیل۔ جادو کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے ایک چیز بیان کی، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ امر عجیب، ایسی چیز کا پیش آنا جو خارق عادت ہو اور عادت کے خلاف ہے، امر عجیب۔ اور جادوگروں کا جو حصول، اس کا مقصد شیطان کو خوش کرنا، جادو جو حاصل ہوتا ہے اور جو وہ اس میں مقصد تک پہنچنے میں کامیاب قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کو خوش کرنا، کیونکہ جادو جو ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے، اور جادو کا جو عمل ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو لکھا ہے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں، شیطان کا خوش کرنا، شیطان کو راضی کرنا اور جادو کے عمل کو وجود میں لانا۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ کس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان کے دور میں یہ بہت زیادہ چرچا میں تھا، اور ایک طرح سے انبیاء کی محنت کے سامنے آڑے آ رہا تھا، اور انبیاء کی محنت کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک انداز میں اس کا بری طرح سے کیا کرا؟ دفاع کیا، اور اس دفاع کرنے کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل کیا، 2 فرشتوں کو بھیجا۔ کہاں پر بھیجا؟ بابل شہر میں، غالباً بغداد کا شہر ہے بابل، تو بابل شہر میں بھیجا 2 فرشتوں کو، جن کا ذکر آیا ہاروت اور ماروت، جن کا کیا نام تھا؟ ہاروت اور ماروت، ببابل ہاروت و ماروت۔ اور انکار کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے،
یعنی جادو کو کفر سے تعبیر کیا، جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ تو دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اور اس جادو کے رد کے لیے بھیجا، کیونکہ دیکھیے شریعت کے نظام کو چلانے کے لیے اور شریعت کے نفاذ کے لیے اور شریعت کو پھیلانے کے لیے، احکام اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کو بھیجتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ لیکن یہاں پر کام اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی لے لیتا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی جادو کی پوری مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیتا اور جادو کی حقیقت لوگوں کو بتلا دیتا، اور جادو کے جو نقصانات ہیں اور جو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتلا دیتا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مستقل دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو، بابل کے شہر میں۔ اب سب سے بڑا سوال یہیں پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کے متعلق نہیں کہا اور لوگوں میں انہوں نے جادو کے تعلق سے بات نہیں کی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ فرشتوں کا کیوں انتخاب کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہے، ان کا ایک بڑا اور اہم ترین اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت، اس کے اوپر کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے دور ہی دور، کوسوں دور رکھنا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو چیز تھی وہ معجزات تھے، جو جادو کا ذرہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف معجزات تھے، اور وہ صرف معجزات اللہ من جانب اللہ تھے، اللہ کی جانب سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھنے کی وجہ سے مستقل دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو بابل کے شہر میں، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرا؟ جادو سے دور رکھا۔ اور پھر دو فرشتے بھیج کر وہاں پر ان دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا پوری طرح سے جادو کا۔ اب کس طرح سے علم دیا تھا کہ جادو کی جو بھی ہو، الف سے لے کے یا تک کیا کیا حقیقت ہے، کیا کیا اس کے اصول و فروع ہیں، ان سب سے دونوں فرشتوں کو آگاہ کیا تھا اور بابل کے شہر میں ان کو نازل کیا تھا۔ وما انزل الینا ببابل وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا، ان دو فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو، بابل کے شہر میں۔ جب بابل کے شہر میں آئے تو ان کو پورا حقیقت جادو کی معلوم تھی اور پورا علم جادو کا تھا، لوگوں کو ان کو بتانا تھا کہ جادو کیا ہے، اور جو تم مقابل کر رہے ہو معجزات، اور جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کو اشتباہ کر رہے ہو اور جو تمہارے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے، اور جو تم جادو کو مؤثر بھی ذات سمجھ رہے ہو، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ مؤثر بھی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور جو معجزات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خارق عادت چیزوں کو واقع کرتا ہے، وہ بھی کسی حکمت اور مصلحت کے تحت، لوگوں کے تحت اور کئی خاص موقع کے تحت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، باقی مقصود بھی ذات نہیں۔ تو جادو کی حقیقت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ تو ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو جادو سے کیا کرا؟ آگاہ کیا اور جادو کا علم سکھایا۔ اب دیکھیے بہت بڑی یہاں پر چیز ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وما يعلمان من احد حتى يقولا، ان دونوں نے کسی کو بھی نہیں جادو کا علم دیا تھا، کسی بھی شخص کو، یہاں تک کہ وہ اس بات کو کہہ دیں، ہاروت و ماروت بلا شبہ ہم اس آزمائش میں ہیں، بس تم اس آزمائش میں پڑھ رہے ہو کہ تم کو علم دیا جا رہا ہے جادو کا، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرنے لگ جانا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا یہ حقیقتاً کفر نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا مسلم ایک قاعدہ ہے، بہت بڑا قاعدہ ہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب یہاں پر جو جادو کا علم سکھایا جا رہا تھا، کیا معنی کر کے یہ صحیح ہے؟ جادو کا سیکھنا سکھانا یا تو ذکر کرا جا رہا ہے، مستقل فرشتوں کو بھیج کے دیا جا رہا تھا۔ تو دیکھیے وہاں پر جو ماجرا تھا، لوگوں کے اوپر جادو کا رعب بیٹھ چکا تھا اور اس کو مؤثر بھی ذات سمجھ رہے تھے اور اس میں ملوث ہو رہے تھے اور کفر و شرک کر رہے تھے۔ تو جب فرشتوں نے ان لوگوں کو جادو کے اصول و فروع، جو فرشتے وہ پوری طرح سے واقف تھے جادو سے، جب جادو کا ان کو سکھا رہے تو ایک بات کہی تھی کہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اس کے سیکھنے میں، تو تم اس کو سیکھنے کے بعد کفر میں پڑ جانا۔ یعنی جادو کا علم جو دیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جان کر اس سے واقف ہوا جائے، جیسا کہ دور حاضر میں علماء اور سابقہ دور میں بھی بہت سی مرتبہ علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل اور نبوت کے ہونے کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے فرقے روز بروز وجود میں آ رہے ہیں جو قادیانی فرقے ہیں اور جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہونے کا، تو ان کے رد میں علماء ایسی باتیں کرتے ہیں اور اسے امت کو واقف کرتے ہیں کہ ایسے ایسے حیلے ہیں، اور حیلے اس لیے بتلائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا حیلے بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان خود اس میں پڑ جائے۔ اس کی بہت اچھی سی مثال ہے، جب نیا میرا فراغت کا دور تھا تو بہت سی ایسی کتابیں میرے قریب میں آئی تھیں جو غیر مسلموں کی کتاب تھی، جیسا کہ رگ وید، یجور وید، آتھار وید، آسام وید، مہا پران اور اس طرح سے مہا بھارت، رامائن۔ تو بہرحال
میری کوشش تھی کہ میں اس کو پڑھوں، لیکن میں نے پوچھا اپنے اساتذہ سے پہلے اس کا پوچھ لوں، بحمدللہ اس کو اٹھانے سے پہلے اساتذہ سے پوچھ لوں کیا کرنا چاہیے یہ کتابیں ہیں۔ تو جب میں نے حضرت الاستاد مولانا سلمان صاحب بجنوری دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں ان سے پوچھا، تو حضرت کا جواب آیا کہ ان کو پڑھنے سے پہلے اور مناسب تو یہی ہے کہ ڈائریکٹلی ان کو پڑھا نہ جائے، ڈائریکٹلی ان کتاب کو آپ مت پڑھو۔ مناسب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ادیان باطلہ پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے، بہت سارے علماء ہیں جو ادیان باطلہ پہ اس دور میں کام کر رہے ہیں، وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، جو ادیان جتنے بھی باطلہ ادیان ہیں اسلام کے علاوہ ان سب کے اوپر محنت کر رہے ہیں، مفصل کتابیں بھی ہیں، بیانات بھی ہیں۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جو ادیان باطلہ پہ اوپر علماء کام کر رہے ہیں، تقابل ادیان کے نام سے بھی کتاب ہے، تو پہلے ان کتابوں کو تم پڑھو، مناسب رہے گا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کا ادیان باطلہ کے اوپر بہت زبردست مطالعہ ہے، اور انہوں نے جس طرح سے جو محنت کی ہے اس کو اہل سنت والجماعت کے علماء نے سر خم تسلیم بھی کیا ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے غیروں کو اور ایک بڑی تعداد میں دین اسلام کے اندر داخل کرا۔ تو جو کچھ ادیان باطلہ کے متعلق کتابیں ہیں، اگر غیر مسلم کے، یہودیوں کے، کرسچن کے اور پارسیوں کے اور جینیوں کے اور بودھ کے اس طرح کی پڑھنا ہے تو ان کا مطالعہ کرو، کیونکہ اس کے اوپر ان کا عبور حاصل ہے۔ دیکھیے قریب میں ہی پڑوسی ملک میں ابھی ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو جائے، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ کسی کی تائید کر رہے ہیں۔ پڑوس ملک میں قریب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے تھے، تو بہت بڑے علامہ وقت سے کسی نے سوال کیا کہ وہ فلاں مجلس میں جا رہے ہیں، ہمارا جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، یقیناً مشکوک معاملہ ہے۔ ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے اختلاف جہاں تک تھا وہاں تک تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے باضابطہ ان سے، مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ہیں، اس وقت میں یوں آپ کو سمجھانے کے طور پہ کہوں گا پورے عالمی لیول پر اگر کوئی مفتیوں کے باس جو کہلاتے ہیں، وہ جو سردار جو تمام مفتیان اکرام کے امیر قسم کے کہلاتے ہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ تو قریب زمانے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی، ان سے ایک بات کہی، ان کا بہت ادب احترام کیا۔ دیکھیے ایک صاحب جو علم انسان ہوگا وہی علم والوں کا وقار سمجھے گا، ادب احترام کیا اور ملاقات کی۔ ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اور جو آپ کا جو موضوع ہے وہ ادیان باطلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یقیناً بہت بڑا کام لیا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، تو آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تقابل ادیان ہے اور غیروں کے دین پہ بات کرنا ہے، تو آپ براہ کرم فقہی موضوع جو ہوتے ہیں، مسائلی موضوع ہوتے ہیں، اور تفسیر کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے کہہ دی تھی، تو آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں۔ تو اس کے بعد سے کبھی بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کری نہیں، فتاوے کے اعتبار سے اور مسائل کے اعتبار سے انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں تک ہمارا ان سے اختلاف تھا، الحمدللہ علماء دیوبند کا اور اہل سنت والجماعت کا یہ بہت بڑا ایک ان کا عمل رہا ہے کہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رہنے دیتے ہیں۔ جس شخص سے جتنا اختلاف ہے اور جس نے جتنی بات کہی ہے وہ وہاں تک غلط ہے، حد سے زیادہ کبھی بھی اختلاف میں تجاوز نہیں کرتے، الحمدللہ علماء دیوبند کا شروع سے موقف رہا ہے۔ تو انہوں نے پڑوس ملک میں حضرت نے جواب دیا کہ ہمارا ان سے یہاں تک اختلاف تھا، ان کی باتیں درست نہیں آ رہی تھیں، قرآن حدیث کے سامنے ٹکرا رہی تھی، باقی بالکل ان کو آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ اور مزید وہ بڑے ادارے میں جو اہل سنت والجماعت کا بڑا ادارہ ہے وہاں پر گئے اور ان کی بات بھی ہوئی، لوگوں نے سنا بھی ان کو، تو وہاں تک ان کا اختلاف تھا۔ تو تقابل ادیان کے اعتبار سے کام کیا ہے۔ تو یہاں پر جو میرے بات بتانے کا مقصود تھا، بیچ میں بات آ گئی تھی کہ اگر کتابیں پڑھنی ہیں تو پہلے علماء کی نگرانی پڑھو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پڑھو، کہ اب یہ کتابیں بڑی بڑی ضخیم ہیں، اور جس طرح سے میں نے جن کتابوں کی جو غیروں کی کتابیں ہیں، غیر مسلموں کی کتابیں ہیں، بڑی بنیادی کتابیں، کیا پتہ ہم کوئی سی کتاب کو اٹھا لیں اور پڑھ کے ہمارے کو اتنا علم نہ ہو کہ اس بات کو کیا سمجھ جائیں اور ہمارے اعتقاد کے اندر نعوذ باللہ فرق پڑ جائے، ہوتا ہے بس اوقات۔ اب اسی طرح سے غیر مقلدوں کا بڑا مسئلہ ہے، یہ بات بھی یہاں پر آئی گئی تو لے ہی لیتا ہوں کہ بخاری شریف یقیناً اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے بعد جس کتاب کو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ بخاری شریف، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی روایتیں اور بڑی چیزیں بخاری شریف کے اندر ہیں۔ تو اب بعض حضرات یقین پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم تو بخاری اٹھا لیں، بخاری شریف کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی مباحث ہیں اور بہت ساری ایسے ہیں بحثیں ہیں جو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اساتذہ کے ذریعے سے اور ڈھیروں کتابوں کو سامنے رکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ بخاری کے اندر بہت ساری ایسی روایتیں۔ اب ایک عام انسان جو صبح شام کا تھکا ماندہ ہو، جس کی زندگی پوری ایک الگ ہی شیڈول پہ چل رہی ہے، وہ بخاری شریف کو اٹھائے اور اپنی مرضی سے پڑھے، اپنی مرضی سے سمجھے، تو یہ مناسب نہیں ہے، ہرگز مناسب نہیں، کیونکہ اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت اس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ترجمہ قرآن کا ہی مسئلہ یہی ہے، پہلے ہی بیان کیا تھا کہ ترجمہ قرآن جو علماء نے
عوام کے لیے اور عام لوگوں کے اذہان کو، ان کے ذہن کو، ان کے مائنڈ کو سامنے پرکھ کر لکھے ہیں، ان کو پڑھا جائے، جس سے انسان اس طرح کی گمراہی میں اور اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے۔ تو وہی بات ہے، جب ان کو اصول و فروع سکھائے تھے ہاروت اور ماروت نے، فرشتوں نے، تو یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ اصول و فروع جو سیکھ رہے ہیں جادو کے متعلق، یہ بہت بڑی آزمائی کی چیز ہے۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن یہ آزمائی کی چیز ہے، ہم اتنا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اب علماء اکرام پوری زندگی، ایک زندگی کا بڑا حصہ اور زندگی کی ایک بڑی عمر قرآن و حدیث میں لگا دیتے ہیں، اور وہ بھی پورے اساتذہ کی نگرانی میں، پوری کتابوں کی نگرانی میں، ہر قدم قدم پہ پوچھنے کی نگرانی میں یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے علم سے کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اور اپنے علم سے اس کو سمجھنے لگ جائیں اور اپنے علم سے اس کے اوپر عمل بھی کرنے لگ جائیں تو یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ تو امت سے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ امت کو اس طرح کے فتنوں سے بچائے۔ تو اب دیکھیے ہاروت و ماروت نے جب ان سے کہا کہ جادو کی باتیں بتا رہے ہیں تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اب بس تم آزمائش یہ ہے کہ تم ان جادو کو ایسا نہ ہو کہ تم خود ہی اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤ سیکھنے کے بعد، اور لوگوں کو جادو کرنے لگ جاؤ اور خود اس کے اندر ملوث ہو جاؤ اس کفر میں اور شرک میں، تو تم ایسا مت کرنا ہرگز، ہے نا۔ اور دوسرا فرمایا فلا تکفر، اور تم کفر مت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب تم ایسا کام کرو گے تو جادو کا کرنا تو کیا ہے، یہ کفر ہے، جادو کا کرنا، جادو کا کروانا، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت میں۔ اگر یہ بات میں کہوں، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جادو میں مبتلا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ جادو میں مبتلا، جہاں تک کہ میرا علم ہے، اور 80% کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان سب معاملے میں بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ یقیناً حق اور سچ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی کہا ہے العین حق، نظر بھی حق ہے اور لوگوں کا کرایہ کرانا بھی حق ہے، لیکن فرما دیا قرآن کریم کی آیت پہ یہ صرف اسی پہ بس چلتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے۔ اور یہ آزمائش کی چیز بھی ہے کہ ایک انسان، بڑے بڑے علماء کو جادو کروایا گیا، بڑے بڑے علماء کو زمانے قریب میں بہت سارے اساتذہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اثر تھا۔ تو یہ بات، یہ چیز بہت بڑی آزمائش کی ہمارے لیے، اور اس کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے ہمارے کو۔ اور یہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو ان عاملوں کے چکروں میں، تعویذوں میں اور گنڈوں میں اور اسی مسائل میں مبتلا ہے کہ اب قابل بیان نہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ مسئلہ یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس میں کفر مت کرنا، جادو مبتلا ہو کے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ اب ان لوگوں نے کیا کرا، منع تو کر دیا تھا ان کو کہ کفر مت کرنا، تو ان لوگوں نے کیا کرا، اس کو سیکھنے کے بعد اس کو سیکھا اور وہی کام کیا جس سے منع کیا تھا، کہ جادو سیکھ لیا اور سب سے پہلے کیا کرا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی، ایسے سے کام کرنے لگ گئے کہ عام طور پر جو جادو کرایا جاتا ہے اس وقت بھی جو کرایا جا رہا ہے وہ کیا، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا، زیادہ تر اکثر و بیشتر، کہ کس طرح سے شوہر بیوی سے بدزن ہو جائے اور بیوی شوہر سے بدزن ہو جائے۔ اور یقیناً یہ دونوں ہی رشتہ بہت ہی نازک ہے، کانچ کا برتن کس طرح سے ہوتا ہے، یہ دونوں رشتہ، اسی دونوں رشتے کے متعلق بے شمار قرآن مجید میں آیتیں بھی ہیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت نازک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نازک بنایا۔ تو اس معاملے میں ہی شیطان کی کوششیں یہ چلتی ہیں ہمیشہ، اور چلتی ہیں کہ دونوں کے اندر تفریق۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کرا، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا جادو کروانے لگے اور اس چیز میں پڑ گئے۔ تو پھر ارشاد فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ لوگ نقصان جو کر رہے تھے اس کے ذریعے سے وہ نقصان نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، تقدیر میں یہ بات لکھی ہو۔ دیکھیے مؤثر وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، جادو جو ہے، سب سے پہلی چیز میں نے جو آپ کو کہی تھی کہ جادو عملاً اور اعتقاداً دونوں ہی کفر ہے۔ عملاً کس طرح کہ جادو کا کرانا، کسی کے پاس جانا یا پھر اس کا علم سیکھنا یا پھر کرانا، یہ تو کفر ہے ہی، اور بہت خطرناک وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غالباً وعید میرے ذہن میں نہیں ہے کہ معراج کی شب جب ان کو سیر کرائی گئی تو بہت سخت عذاب ہو رہا تھا، کہا گیا کون ہے، یہ جادوگر لوگ تھے۔ تو جادو کا اعتقاد جو کفر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص کے اوپر چلو آزمائش میں مبتلا ہے، جادو ہو گیا تو انسان کیا کرے، اس کو اصل سمجھنے لگ جائے۔ ایک شخص پہ جادو ہو گیا، تقدیر میں یہ لکھا تھا، لیکن انسان کیا کرے اور مزید وہ بھی دوسرے پہ جادو کے، اس جادوگر بابا کے پاس چلے جائے یا جادو ٹونے ٹوٹکے والوں کے پاس چلے جائے جو شیطانی عامل ہوتے ہیں، اور وہ بھی جادو کرنے لگ جائے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اعتقاداً بھی کر رہا ہے، اور اس کو جادو کو جب وہ جا رہا ہے کسی پہ جادو کے توڑ کے لیے، حدیث میں بتایا، وہ بھی آئے گا، آگے ذکر آئے گا، جب وہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ بھی جادو میں اعتقاد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، نعوذ باللہ یقین رکھتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کے اوپر اعتقاد بھی کرتا ہے کہ جادو حق ہے، تو اعتقاداً بھی کفر ہے۔ جادو کو سب کچھ سمجھنا، یہاں پر یہ کہا کہ جادو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے،
اور اللہ ہی کے حکم سے، یعنی تقدیر میں اللہ نے اس کو لکھ دیا تھا تو وہ ایک الگ چیز ہے، باقی اللہ ہی ہے جو کچھ ہے اثر ڈالنے والا، اور نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں ہے جو نفع نقصان کسی انسان کو پہنچا دے۔ کسی چیز میں نفع نہیں ہے، کسی چیز میں نقصان نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ ہی نفع اور نقصان دینے کا مالک ہے، کہ یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، سوا یہ کہ اللہ کے حکم سے، ويتعلمون ما يضرهم، اور وہ سیکھتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے نہ وہ نقصان کسی کو پہنچا سکتے اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، کہ اس سے نہ کسی کو اصل جو نقصان جو ہے اصل میں وہ آخرت کا نقصان ہے، کہ ایک انسان جادو میں ملوث ہو جاتا ہے حسد کی بنیاد پر، کسی سے جلنے کی بنیاد پر، کسی سے دشمنی کی بنیاد پر، اور وہ ایسا کام کر لیتا ہے جو شرک ہے، اور جس کا انجام کیا ہے، بہت خطرناک انجام ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق کی ان لوگوں نے اس بات کو جان لیا جس چیز کو وہ کیا کر رہے تھے، جس چیز کو اس کے مقابلے میں جو چیز کو اختیار کر رہے تھے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ بہت ہی بری چیز تھی جو اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے اوپر لے رہے تھے، یعنی یہ جو جادو کا عمل کر رہے تھے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے، امید ہے کہ کیا وہ اس بات کو سمجھتے، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔ اب دیکھیے جادو کے متعلق سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس کی حقیقت اور اس کی اقسام علماء نے بنائی کی۔ ایک تو ہوتا ہے تخیل کے ذریعے سے، کہ ایک انسان کسی کو نظروں کے اوپر نظر بند کر دے، اور نظر کر دے کہ ظاہر میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر، کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا فرعون سے کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں اپنا عمل اور جو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر میں ڈالوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ تم ڈالیے پہلے۔ تو جب اس نے جیسے ہی رسیوں کو زمین میں ڈالا تو وہ کیا بن گئی، سب کی سب چلتی ہوئی سانپ بن گئی اس طرح سے۔ تو اب دیکھیے اصل میں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو نظروں پر کیا گیا تھا۔ اعین الناس، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے، اعین لوگوں کی نظروں کے اوپر کر دیا تھا، اور ان کی نظر میں ایسا بنا دیا تھا کہ یہ کچھ ہوتی ہوئی چیز ہے، بلکہ وہ اپنے ذات میں نہیں۔ پہلی قسم یہ ہے، اور دوسری قسم جو بیان کی گئی ہے کہ کسی چیز کا اپنی شکل سے ہی دوسرے میں منتقل ہو جانا، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم بن قعنقاع سے نقل کیا ہے یہ بات، کہ اگر میرے پاس یہ چند کلمات نہیں ہوتے، یعنی کچھ چند کلمات تھے جو اللہ کی جانب سے ہی تھے، وہ کلمات میں پڑھتا نہیں تو بہت ممکن تھا کہ میں گدھا بن جاتا۔ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے پوری شکلوں کو ہی منتقل کر دینا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، یہ بھی نظر کے اندر داخل ہے، لیکن جمہور علماء کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی منتقل کر دینا، اس کی عقلی شکل بالکل اس کی حیت کو پلٹ دینا۔ ایک انسان تھا وہ گدھا بن گیا، ایک گدھا تھا وہ دوسری قسم کی چیز بن گئی، تو یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ان کے متعلق ذکر کیا کہ کچھ کلمات تھے جو اس سے بچنے کے کلمات تھے، اگر میں وہ پڑھتا نہیں تو میں بھی کیا بن جاتا، گدھا ہی بن جاتا۔ تو اس لیے یہ اس قسم کا یہ چیزیں، اور اس قسم کی اس کے اندر یہ باتیں ذکر کی گئی تاکہ انسان کو پتہ رہے اور وہ اس سے واقف رہے، اور بچنے کی بھی کیا کرے، کوشش کرے۔ اور بچنے کی کوشش کے متعلق یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعمال بتلائے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اہل باطل کا اس کے اوپر زور نہیں پڑتا۔ جو شخص سورہ بقرہ کا اہتمام کرتا ہے، اہل باطل کا اس کے اوپر زور نہیں پڑتا۔ کیا مطلب ہے اہل باطل سے؟ مطلب مفسرین نے لکھا جادوگر۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے اور سورہ بقرہ کا اہتمام کرے اپنے گھر میں پڑھنے کا خود، اور وہ شخص تو اہل باطل کا اس کے اوپر زور نہیں چلتا، اور کوئی کچھ بھی کرے اس کا زور نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں احادیث طیبہ کے اندر، اور بہت سارے ایسے کلمات بھی سکھائے گئے جو ہم کو اپنے شب و روز میں اہتمام سے لانا چاہیے، شب و روز میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تسبیحات کی پابندی کرے انسان، ہاں اپنے آپ کو منزل کا پابند بنائے۔ حضرت شیخ نے بہت سارے چیزیں لکھی ہیں، منزل کی پابندی کرے گا تو اس طرح سے اہل باطل کا زور نہیں پڑے گا، اور کسی طرح کی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ دعا بڑی مشہور ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کتنی جامع ترین دعا ہے اور کتنی مختصر ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ تو اتنی مؤثر ہے کہ اس کا کوئی سوال نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی اس دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ،
کہ جس طرح سے انسان بہت سارے ایسے مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ اور دوسری جو بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ سیکھنا سکھانا تو بالکل ہی کفر اور ناجائز ہے، لیکن ایک وہ عمل ہے جو قرآن کے ذریعے سے جس کو باشرع اور متقی پرہیزگار علماء حضرات کر بھی رہے ہیں کسی درد، تو وہ درست بھی ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے، لیکن وہ بھی صرف اور صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال ہو، کہ یہ نہیں ہو کہ ہم اعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں ایسے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو غلط ہے۔ اور اسی طرح سے ایک وہ ہے جو دعوے دار ہوتے ہیں نبوت کے، کہ وہ بھی اپنی طرف معجزے کو منسوب کرتے ہیں، معجزہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ایسے بہت سارے مدعی نبوت آئیں گے قیامت تک جو دعویٰ کریں گے نبوت کا اور اپنی طرف کس چیز کا نسبت کریں گے کہ یہ معجزہ ہے، کہ ہمارا یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کیونکہ معجزے میں اور جادو میں بہت فرق ہے، جیسا کہ بتلایا اس سے پہلے بھی کہ چاند کے جب جو ٹکڑے ہوئے شق قمر کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، تو وہ شق قمر جو ہوا اس کو صرف مدینہ مکہ کے یا پھر عرب کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا چاند کے ٹکڑے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں نے دیکھا تھا، اور اس کی بھی کتابوں کے اندر حوالے موجود ہیں کہ اس ملک میں کن کن لوگوں نے شق قمر ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ ظاہر کیا تھا، اقتربت الساعۃ وانشق، جادو میں اور معجزے میں بہت فرق ہے، تو اس لیے امت مسلمہ کو اس چیز سے بہت ہی زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آنے کی ضرورت ہے، کہ اس طرح سے اپنے آپ کو ان کلمات کا پابند بنائیں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے کیا کرے، ایسے جو بری چیزیں اور جو کفر اور شرک کی باتیں ہیں اور کفر اور شرک کے کام ہیں ان سے نہ کریں، اور ایسے بہت سے کلمات جو شیطانی کلمات ہیں ان کے ذریعے سے لوگ اس پہ کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے کوئی معنی نہ ہو، اور ایسے معنی اگر سامنے ہوں تو اس کو بالکل ٹھکرایا جائے، اس کا انکار کیا جائے کہ یہ تو بے معنی چیز ہے اور اس کے معنی نہیں، تو ہم اس کے ذریعے سے کیسے لوگوں کے اندر یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے اور عام کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت میں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ان ڈھونگی عاملوں کے ذریعے سے جو خلاف شرع زندگی گزار رہے ہیں اور خلاف شرع کام کر رہے ہیں اور اسے باباؤں کے پاس جا رہے ہیں اور جادو کے اندر پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو اس وقت میں اس قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ذریعے سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر جادو کا رد کروایا اور اس سے ہونے اور نہ ہونے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا اقرار کروایا کہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان کسی کو نفع نہیں دے سکتا اور کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ کہ اللہ چاہے، تو اللہ ہی کے حکم سے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو ہمارا اعتقاد ہے، یہ اعتقاد اس کے اوپر کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ نہ کریں کم علمی کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی اس کے اندر کیا ہو جائے، ملوث ہو جائیں۔ تو یہی باری تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے شر سے بچائے اور ہر قسم کی اس طرح کی واہیات چیزوں سے بچائے اور کفر و شرک بچائے۔ اب وہ کلمات جو جادو کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے جانب سے ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو جادو کا عمل جو ہوتا ہے اس کی تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے یہ گندگی کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس کو عام زبانوں میں آپ ذرا سمجھ جائیں گے اپنے لینگویج میں کہ اوگڑی علم، کہ جتنے بھی ایسے کام کرانے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پسند اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ وہ انسان گندگی کے اندر جتنا ملوث ہوتا ہے اتنا شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور اتنا شیطان اس سے قریب ہوتا ہے، اس لیے اہل ایمان کی نشانی یہ ہے اور تقوی پرہیزگاری والے لوگوں کی نشانی وہ ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ پاک صافی کا اہتمام کرے اور اپنے گھروں میں ہمیشہ، پہلے کے زمانے میں اب تو یہ معمول نہیں رہا اور اب تو یہ رواج نہیں رہا، پہلے کے زمانے میں جو بیت الخلاء ہوا کرتی تھی وہ گھروں سے دور ہوا کرتی تھی۔ آج بھی جو آپ کھنڈرات اور جو کوٹھیاں دیکھیں گے جو قدیم زمانے کی ہیں، علماء اور صلحاء جس سے تعلق رکھتے تھے، جہاں پر کئی زمانے تک درس حدیث بھی چلتا رہا ہے، تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پر جو بیت الخلاء ہے اور جو واش روم ہے وہ کئی دور ہے، اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہی واش روم بنا رہے ہیں، بہت سارے اس کے اندر اعذار ہیں، عذر بھی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ باتھ روم کے اندر کیا کرے، کپڑوں کو گندا چھوڑے نہیں۔ انسان غسل کرتا ہے اور جلد بازی میں کپڑوں کو اس کے اندر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے اس کے متعلق سے ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ اس کے اندر جنات بھی رہتے ہیں اور اس کے اندر موذی جانور آ کے رہتے ہیں اور ایسی چیز ہوتی ہے، حالانکہ وہ درست اور صحیح بات نہیں ہے، لیکن پاکی کا اختیار کرنا اہل ایمان کی نشانی ہے۔ پاکی کا اختیار کرنا، جب واش روم سے آپ فارغ ہو گئے تو اپنے کپڑوں کو بھی باہر نکال لیں تاکہ اس طرح کی چیزوں میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ جنات کا بھی ہونا کیا ہے، یہ بھی حق ہے۔ جس طرح سے نیک جنات ہوتے ہیں اور اسی طرح سے باطل بھی ہیں،
جس طرح سے اہل ایمان ہیں، اہل کفر ہیں، اسی طرح سے جنات میں بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم استنجے کو لید سے اور ہڈی سے مت صاف کرو۔ اگر استنجے کی اپنی قضاء حاجت کر رہے ہو تو اس میں پانی کا استعمال کر لو یا ڈھیلے کا استعمال کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لید کے ذریعے سے، ہڈی کے ذریعے سے مت کرو، کیونکہ یہ دونوں چیز جنات کی غذا ہے۔ اب تم ان کی غذا کو استعمال کر لو گے، تم کو تکلیف دے گا، تو بسا اوقات انسان پریشانی میں پڑتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے پڑ جاتا ہے پریشانی میں۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اہل ایمان کو، تاکہ امت کا جو بڑا طبقہ ان تمام چیزوں میں ملوث ہے اس سے بچے، اور لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے اور اس طرح کے کفریہ کلمات سے بھی بچنا چاہیے جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، اور ہر طرح کی ناپاکی سے بھی دور رہنا چاہیے کہ جتنا زیادہ انسان پاک اور صاف رہے گا اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو تسبیحات کی پابندی سے قریب کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے باطل سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جادو کے توڑ کو بھی دور کر دیں گے۔ جادو کا توڑ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معوذتین، کہ ایک شخص معوذتین کی پابندی کرے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اولاد، ان کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کا توڑ نکال دے گا۔ تو اس لیے اہل ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اعتقاد کو درست کرے کہ مؤثر بھی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہے ہمارے خالق اور والق، نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال پہ باقی ہیں اور اپنے اسلام پر باقی ہیں، قرآن سنت کی روشنی میں اور قرآن مجید کی ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہیں، تو کسی کی کوئی ہمت نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں جو ہم کو نفع اور نقصان پہنچائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام خرافات سے پوری امت مسلمہ کو بچائے اور ہر طرح کے باطل کے زور سے بچائے، اور ہم سب کو